الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جی، سب سے پہلے ہمارے ہیں سعید صاحب۔ جی سعید صاحب، آپ یہ سورۃ القدر جو ہے نا یہ شروع کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں انا کا نون مشدد ہے، تشدید ہے نون پہ، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف مد ہے پہلے حرف میں جو کہ شرط مد ہے، پھر دوسرے کلمہ میں سبب مد ہے حمزہ، تو یہاں پہ مد جائز ہوگا۔ ان نون ساکن ہے، یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا۔ زلنا پہ کھڑی زبر ہے جو بدل الف مد ہے، 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے اس کو، اور مد جائز کو 4 سے 6 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فی یائے مد ہے، لیلۃ القدر میں لئی پہ یائے لین ہے۔ قدر پہ چونکہ رکیں گے، اگر رکیں گے یہاں پہ تو را ساکن ہو جائے گی، اور قد پہ ہمارا وہ حروف کلکلا ہے، تو یہاں پہ آئی ہوپ کلکلا میں صحیح کہہ رہا ہوں صغرا ہوگا۔ قدر پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ کا پہ زبر ہے تو وہ اسی کا لے گا، تو را موٹی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ وما میں الف مد ہے، الف اور اگلے کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں بھی مد جائز بنے گا، جس کو 4 سے 6 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دال پہ ساکن ہے اور یہاں پہ کلکلا صغرا ہوگا، کیونکہ یہ کلکلا کے حروف میں سے ہے اور بیچ میں آ رہا ہے، لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے، تو اس لیے کلکلا صغرا ہوگا۔ را موٹا بھی پڑھیں گے، اور وہاں پہ کھڑی زبر ہے جو کہ بدل الف مد ہے، 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ما میں الف مد ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے۔ لئی میں یائے لین ہے۔ تل قدر میں پھر آگے دال ساکن ہے اور وہ بھی وہاں پہ کلکلا کریں گے، اور را چونکہ ساکن ہوگا اور اس کو پڑھیں گے تو موٹا کاف کی وجہ سے، اس لیے کہ کاف پہ زبر آ رہا ہے۔ لیلۃ القدر میں لئی میں پھر آ رہا ہے یائے لین آ رہا ہے، اور القدر میں پھر ویسے ہی پڑھیں گے، دال پہ ساکن ہے کلکلا کریں گے، اور را پہ یہاں چونکہ رکیں گے تو را کو ساکن کر دیں گے، تو القدر پڑھیں گے، را موٹی پڑھیں گے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو قدری خیر من الف شہر، تو پھر اس میں را باریک پڑھیں گے، اور دال پہ کلکلا صغرا ہوگا۔ خی میں یائے لین ہے، نون کا تنوین آ رہا ہے، آگے میم کا ادغام ہوگا اس کے ساتھ، تو یہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے خیرم۔ پھر نون کا ساکن ہے اور حمزہ آ رہی ہے اگلے کلمے میں، تو یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا۔ خیرم من الف شہر میں ہا چونکہ حروف ہمس میں سے ہے تو ہمس بھی ہوگا، اور راج کو کی اس کی دونوں جو تنوین ہے گر جائے گی، تو شہر پڑھیں گے اس کو۔ تنزل الملائکۃ میں ملائکۃ میں ایک ہی کلمہ میں آ رہا ہے، مد بھی آ رہی ہے اور حمزہ بھی اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پہ مد جائز ہوگا، جس کو 4 سے 6 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کو مد واجب کہتے ہیں، سوری مد واجب کہتے ہیں۔ اچھا، میں نے مد لازم کہا ہے؟ نہیں، آپ نے مد جائز کہا ہے، وہ ایسے ہی وہ آپ سے غلطی سے ہو گیا۔ اچھا جی۔ والروح فیہا، والروح میں واو مد ہے، فیہا میں یائے مد ہے اور الف مد ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ میں پہ میم پہ آ رہا ہے، میم ساکن
میم ساکن ہے، اس کے آگے میم مشدد ہے تو میم کا ادغام آ رہا ہے، ادغام شفوی. اس کے آگے نون ساکن ہے اور حروف اخفا آ رہا ہے کاف، تو اس پہ اخفا ہوگا، نون کا اخفا ہوگا. کل امر، تو یہاں پہ بھی را ساکن ہو جائے گی. میم چونکہ ساکن ہے پہلے ہی تو اس کو پڑھیں گے امر پڑھیں گے، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس میم پہ پھر اظہار ہوگا میم کا، تو پڑھیں گے امرن سلام. تو سلام پہ کھڑی سوری کھڑا دو لمبا کھڑی ہے، دو حرکت جمع کریں گے. ہی حتیٰ مطلع الفجر، اور ہمیں بیمار ڈال دو یہاں پہ فجر پہ پھر جیم چونکہ حروف کلکلہ میں سے ہے تو کلکلہ بھی ہوگا اور را ساکن ہوگی، اور یہاں پہ فجر بنے گا، را بھی تھوڑا موٹا پڑا جائے گا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. اچھا جی سعید صاحب، ویسے آپ نے قواعد بھی بتا دیے اور پڑھ بھی دیا. پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو من کل امر اور اس کے بعد سلام جو ہے، ان دونوں کے بعد ایک وقف کی علامت لگی ہوئی ہے، یہ جو میں دائرہ لگا رہا ہوں 3 نقطوں والا، اس کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا تھا؟ نہیں میں نے نہیں بتایا جی، نہیں بتایا جی. نہیں، یہ مان کا کہ یہ مان کا ہے اشارہ مان کا کہ، اور اس پہ ایک جگہ پہ وقف کرنا ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ جب آپ نے پڑھا ہے نا تو آپ جی نے دونوں جگہ وقف کیا، تو اس سے مجھے لگا کہ آپ نے یہ شاید بتایا بھی نہیں ہوگا. نہیں میں نے نہیں بتایا تھا پہلے، اور مجھے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، بعد میں یاد آیا مجھے. لیکن یہ بتائیں کہ جیسے یہ مان کا بھی سائن ہے اور وقف بھی لکھا ہوا ہے، اس باقی علامت کو آپ نے فارغ چھوڑ دینا ہے. اگر 2 یہ ہیں تو کسی ایک پہ وقف کر کے دوسرے پہ آپ نے جانا ہی جانا ہے آگے ہیں، مطلب دونوں جگہوں پہ نہیں رک سکتے. ہاں، ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ رکنا ہے، یعنی کسی ایک جگہ. اگر آپ پہلے رکے ہیں نا کل امر پہ، تو پھر آپ نے سلام ہی حتی مطلع الفجر پڑھنا ہے. اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی ہم امرن کو ملا کے پڑھ دیں اور پھر سلام پہ رک دیں. جی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، امید ہے یہ سب لوگوں نے سنا ہوگا. اور یہ بات اصل میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہر لیسن میں آتی ہیں، بلکہ ہر لائن میں، ہر آیت میں آ جاتی ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں تجوید قواعد کی جو کبھی کبھار ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس صورت میں وہ تھوڑا چانس ہوتا ہے کہ ذہن سے نکل جائے کہ رول کیا تھا یا بھول جائے. تو اس لیے یہ جو معانقہ ہے نا، یہ بھی ایسا ایک قاعدہ ہے تجوید کا، یا کہہ لیں کہ اوقاف میں سے، یعنی ایسا وقف ہے جس کا استعمال کم ہے. تو وہ جب آتا ہے، میرا خیال ہے جب سے ہم نے پریکٹس شروع کی ہے، شاید یہ دوسری یا تیسری دفعہ ہے، جبکہ نون ساکن ہے، تنوین ہے، را کا قاعدہ ہے، الف مد ہے یا مد، یہ چیزیں تقریباً بار بار آتی ہیں، تو اس لیے وہ ہمیں یاد بھی آسانی سے ہو جاتی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں جو تھوڑی آتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں یاد ہونے کے باوجود. تو یہ جو ہے نا معانقہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ تقریباً پاس پاس ہوتا ہے، بیچ میں 1 2 4 الفاظ ہوتے ہیں بس، اور اس کے بعد یہ دوبارہ آ جاتا ہے. تو بس اس کا رول یہی ہے کہ آپ نے اگر پہلے معانقہ پہ رکے ہیں تو پھر دوسرے پہ نہیں رکنا، اور اگر پہلے پہ نہیں رکے ہیں تو پھر دوسرے پہ ضرور رکنا ہے، بس دیٹس آل. چلیے جی، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سورہ تو پوری ہو گئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسری سورہ بھی ہم نے کرنی ہے، سورہ علق. میں اس کو پہلے کھول لوں، پھر میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. اچھا جی، فی الحال میرے پاس
مشتاق صاحب ہیں صرف جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. اس دوران باقی لوگ بھی فیصلہ کریں جنہوں نے حصہ لینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پوری سورہ پہلی تو میں نے سعید صاحب کے حوالے کر دی تھی ایک تو، لیکن یہ والی جو ہے نا اس کو آپ کم از کم 4-5 لوگ تو مل کے پڑھیں نا. ابھی مشتاق صاحب ہیں، عابد صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، اور میں باقی لوگوں سے بھی چاہوں گا جیسے جمالی صاحب ہیں، عرفان خان صاحب. عرفان صاحب آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے یا ابھی ویٹ کر رہے ہیں باری کا؟ اسی طرح ایک ہمارے نام آ رہا ہے محمد اختر صاحب. اب مجھے نہیں پتا یہ اختر صاحب کوئی نئے ہیں یا پہلے سے ہیں ہمارے ساتھی، تو چلیں بعد میں بات کرتے ہیں. فی الحال مشتاق صاحب جی آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس میں جو ہے را کے بعد یہ حمزہ ہے تو یہاں جھٹکا کرنا. اقرأ پہلے اس کی بات کریں جو کاف ہے، کاف ساکن ہے نا شروع میں. کاف پہ جو ہے یہ موٹا پڑھیں گے اور کلکلا کریں گے کیونکہ کلکلا سغرا ہوگا. ٹھیک ہے. اقرأ بسم ربک، رب اس کو بھی ذرا موٹا پڑھیں گے، را کو با پہ تشدید ہے اس پہ تھوڑا رکیں گے. رب کل زی کے اوپر یہ جو ہے حروف مدہ میں یا مدہ ہے. خلق اور قاف پہ جو ہے نا وہ کریں گے کلکلا کیونکہ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں. خلق وقف کریں گے تو کلکلا کبرا ہوگا. کلکلا کبرا. خا کو بھی اچھا یہ پیچھے جو ہے نا بسم، اس میں سین ساکن جو ہے جی ہاں یہ وہ حروف ہمس میں سے. ٹھیک ہے چلیے آگے. میرے بکل خلق، خلق الانسان، اس میں جو ہے انسان اس پہ وہ کریں گے ہم اخفا. من خلق الانسان من علق، یہاں پہ من کا اظہار ہوگا کیونکہ آگے حرف جو ہے ہلکی آ رہا ہے علق، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ آخر میں ہم کلکلا کریں گے کلکلا کبرا. اقرأ وربک الاکرم، تو اس میں جو ہے نا وہ اسی طرح اقرا کا تو وہی قاعدہ ہے کہ پہلے جو ہے یعنی ہم کلکلا کریں گے. ٹھیک ہے. اور رب وہ پہلے تو سارے الفاظ اس طرح پڑھے ہیں، اس میں کوئی مجھے ٹھیک ہے. جو ابھی اوپر آ گئے نا وہ دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو نیا آ گیا وہ بتائیں. اکرم الذی، ہاں یہاں پہ جو ہے یہ بتائیے یہ کاف ساکن جو ہے ہاں جی ربک الاکرم، یہ ہمس میں سے آئے، یہ اس کا ہمس کا تھوڑا سا شبہ ہے. جی یہ جو کاف ہے نا یہ حروف ہمس میں سے، یہ 10 حروف ایسے ہیں جو یہ جب بھی ساکن ہوں گے تو یہ ان کا ہمس ہوتا ہے. یعنی اس کو اکرم نہیں کہنا ہم نے جیسے ہم اپنی زبان کے حساب سے بولتے ہیں، اس کو اک یعنی کاف کا ہمس ہوگا اکرم. اگر ہم میم پہ رکتے ہیں تو پھر میم کا اظہار شفوی ہوگا، اور اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر میم کو پیش کے ساتھ پڑھ دیں گے. جی آگے. پھر ادغام اکرم الذی، زی جو ہے وہ پھر ہمارا حروف جو ہے مدہ میں یا مدہ. علامہ بالقلم، تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ با کے بعد لام جو ہے یہ حروف ہمس میں آئے گا. نہیں یہ نہیں ہے. یہ نہیں، اس میں تھوڑا سا مجھے بس. اب آپ اگلی آیت پہ چلے جائیں. علم الانسان ما لم یعلم، تو اس میں انسان پھر اس پہ ہوگا اخفاء ہوگا
ٹھیک ہے. ما جو حروف مدہ ہے الف مدہ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے سین کے بعد بھی الف مد ہے. علم الانسان جی سین الف اس پہ بھی حروف مدہ ہوگا. الف مدہ ہے. انسان دو حرکت کے برابر اس کو پڑھیں گے. علم الانسان ما کو بھی دو حرف. ما لم یا لم. لم جو ہے وہ یہاں پہ یہ اخفا ہوگا شفوی. نہیں میم کا جو ہے نا یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا میم کا لم میں. جی ہاں. اور یا لم آخر میں میم کا پھر اظہار شفوی ہوگا یا لم کا. چلیے آپ نا بس مشتاق صاحب یہیں تک پڑھ دیں. 5 آیات آپ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم علم الانسان ما لم یعلم علم الانسان ما لم یعلم. ٹھیک ہے جی. چلیے جی مشتاق صاحب آپ کے بعد عابد صاحب. جی عابد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا میں جو الف ہے اس کے اوپر مد ہوگا. مد جائز ہوگا کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. اس کے بعد انا میں ادغام ہوگا اور اظہار کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد ان الانسان نون میں اخفا ہوگا اور سین کے بعد جو الف ہے اس میں مد ہوگا. اس کے بعد لیطغی میں طا پہ جو ہے وہ قلقلہ صغرا ہوگا اور یہ غین کے بعد کھڑا الف ہے. اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہاں مد ہوگا. مد جائز ہوگا. اگر رکیں گے یہاں پہ تو صرف ایک الف کے برابر پڑھا جائے گا یہ. ٹھیک ہے. اچھا عابد صاحب ایک چیز مجھے تھوڑا سا آپ دوبارہ بتا دیجیے. جو انا کا آپ نے کیا بتایا کلیئر نہیں ہوا. انا میں نون پہ جو ہے وہ ادغام ہوگا نون کا اور یہ تشدید ہے اس وجہ سے اور اس میں اظہار ہوگا. نہیں اظہار آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ اظہار مطلب اخفا نہیں ہوگا اس میں. نہیں اصل میں نہیں بات یہ ہے کہ وہ جو اظہار اور اخفا وغیرہ کا جو قانون ہے نا وہ تو ہوتا ہے جب نون ساکن ہو یا تنوین ہو. تو یہ تو نہ نون ساکن ہے نہ تنوین ہے. اس لیے میں نے دوبارہ آپ سے پوچھا کیونکہ مجھے بھی لگا کہ آپ نے کوئی اظہار کی بات کی ہے. تو اظہار وغیرہ کی بات اب کرنی ہے کہ وہ اظہار ہے یا اخفا ہے یا اقلاب ہے یا ادغام ہے جب نون ساکن یا تنوین ہو. تو یہ تو سمپلی نون مشدد ہے اور اس کو ہم نے زور دے کے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو ان کو ڈبل یعنی زور دے کے اور غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں دونوں کو. انا اس میں یعنی غنہ ہوگا. نون کی آواز ناک میں جائے گی اور پھر زور دے کے پڑھے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے اگلی آیت پہ چلے جائیں. اس کے بعد نون ساکن جو ہے یہاں پہ اس کا را کے ساتھ ادغام ہو جائے گا اور نون نہیں پڑھا جائے گا. اس میں الرا پڑھا جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. ادغام اس کو کہتے ہیں دو قسم کا ادغام ہوتا ہے نا نون ساکن یا تنوین کا. ایک ادغام مع غنہ ہوتا ہے ایک بلا غنہ ہوتا ہے. تو یہ کون سا؟ یہ ادغام بلا غنہ ہوگا. بلا غنہ. ویری گڈ. چلیے آگے. اس کے بعد الف پہ کھڑا الف ہے تو اس کو بھی ایک مد کے برابر جو ہے پڑھا جائے گا. اچھا اس کو نا کھڑا زبر کیا کریں؟ کھڑا الف نہیں کریں. جی کھڑا زبر. ٹھیک ہے کھڑا زبر ہے. الرا حستغنا سین پہ جو ہے وہ ہمس ہوگا
اور ٹھیک ہے، نون پہ کھڑا زبر ہے تو یہ نہ پڑھا جائے گا، ایک حرکت کے برابر اس کو کھینچا جائے گا، 2 حرکت کے بعد. دو حرکت کے برابر. صحیح، چلیے آگے. اس کے بعد انا میں وہی تشدید آ گئی ہے تو اس کو زور دے کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. پھر ٹھیک ہے، اذا میں لام پہ کھڑا الف ہے تو اس پہ جو کھڑا الف زبر ہے. کھڑا زبر ہے تو یہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے کھڑا الف، کھڑا زبر ہاں ہے نہیں، کوئی بات نہیں. تو یہ 2 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. پھر را موٹا پڑا جائے گا کیونکہ زبر ہے اس کے اوپر، اور با پہ بھی زور دے کے پڑھیں گے کہ تشدید ہے. ربک الرجعا، یہ را بھی جو ہے موٹا پڑا جائے گا، اور عین پہ جو ہے وہ کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد جیم؟ جی جیم پہ جو ہے وہ قلقلہ صغرا ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح رأی پہ جو ہے ای پہ یالین ہے تو رأیت الذی میں جو ہے وہ یا مد ہے تو اس کو بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. پھر ینہا میں جو ہے حروف ہلکی آ رہا ہے نون کے بعد، اس وجہ سے اس کا اظہار کریں گے. اور ہا پہ جو ہے وہ کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اس کے بعد عبدن با پہ قلقلہ صغرا کریں گے، اور دال کی تنوین جو ہے اس کا اظہار کریں گے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے. اذا میں جو الف ہے اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. پھر صلی میں بھی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. چلیے کے بعد ٹھیک ہے. اب صاحب اب آپ بس یہ 5 آیات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان الانسان لیطغی ان اچھا، رآہ طا کا جو ہے نا، استغنی طا کا کلکلا نہیں ان ہوا. آپ نے بتایا نا طا کا کلکلا ہے تو وہ پڑھنے میں نہیں آیا. جی اچھا لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ٹھیک ہے. آپ کو بھی نا ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے قواعد بتائے ہیں اور پڑھا بھی اچھا ہے. تھوڑا سا پڑھائی میں نا تھوڑا اس کی سپیڈ کم کریں بس، کیونکہ جب تیز پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ ہمیں عادت پڑی گی نا تیز پڑھنے کی، تو وہ اس کو تھوڑا ہم نے کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ جب تیز پڑھتے ہیں نا اپنے ایک ہاتھ سے تو اس میں پھر وہ قواعد صحیح ادا نہیں ہوتے، خاص طور پہ جیسے کلکلا ہے یا جیسے گننا جہاں پہ کرنا ہوتا ہے یا جہاں پہ مد آتی ہے. تو جب ہم روانی میں تیز پڑھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں پوری ادا نہیں ہو پاتی. تو ویسے ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. چلیے جی میں آگے، ہمارے کون سے ساتھی ہیں اب جی؟ اشفاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اشفاق صاحب. سر مجھے شاید نیٹ میں میرے پاس جی میری نیٹ پرابلم ہے، بار ڈسکنیکٹ کیا تھا، وہ بھی وہ جب ڈسکنیکٹ ہوتا ہے سارا کچھ ختم ہے تو آواز بھی مجھے یہ جو کچھ پڑھا اس وقت تک میں نے 10% سنا ہے تقریباً. میرے نیٹ میں شاید پرابلم ہو. ہاں بس پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو شروع گیا میں ہو رہی تھا. تھی پرابلم، وہ سعید صاحب جب پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کو اگر اب تک تھوڑا سنا ہے اور ویسے بھی آپ کی آواز بھی ٹوٹ کے آ رہی تو مطلب پھر آپ کے ہاں مشکل ہے. تو چلیں آپ کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی، اگر ہمیں سمجھ آئے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم آپ سے معذرت کر لیں گے. جی آپ پڑھیے. اچھا، اور اشفاق صاحب کے بعد کوئی اور ساتھی ہیں جو حصہ لیں گے؟ عرفان صاحب. عرفان صاحب ہیں اور ہاں جی عرفان صاحب بولیے.
سر یا ارائیتا ان کان ایسے پڑھوں گا یہ جی 11ویں آیت سے. جی بالکل. ارائیتا میں سر یہ اس پہ یا را کو موٹا پڑھیں گے, اس کے بعد یا پہ یا لین ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کا اس کا اخفا ہوگا کیونکہ کاف آ رہا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اور پھر دال پر کڑی زبر ہے. اور جی دال پر کھڑی زبر جو ہے اس کا کیا ہے, اوپر ایک مد بھی بنی ہوئی ہے. مد اس پہ مد تو ہے سر. اس پہ اس مد سے کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سر میرے ذہن سے بالکل نکل گیا یہ والا. اچھا دیکھیے, مد جائز ہوتی ہے ایک, اور ایک مد واجب ہوتی ہے. جو زیادہ تر جو یوز ہوتی ہیں مد, یہ دو قسم کی ہیں جو بڑی بڑی مد ہیں. باقی ویسے تو اور بھی ہیں, مد لازم کی کئی اقسام ہیں, وہ مد صلہ ہے, دوسری ہیں. لیکن مد واجب اور مد جائز ایسی دو مد ہیں جو بار بار استعمال ہوتی ہیں. اور ابھی اگر آپ اوپر دیکھیں تو پہلی لائن جو اوپر نظر آ رہی ہے وہ کلا, وہاں بھی تھی مد جائز. اور پھر لا یتغا جو آیت کے آخر میں آ رہا تھا وہاں بھی تھی. تو اسی طرح کی جیسے وہ لا یتغا ہے نا, وہی صورتحال یہاں پہ ہے. اب یہ دیکھیے الہدا, دال کے اوپر کھڑا زبر ہے, تو یہ بیسیکلی تو الف ماد کا بدل ہے اور 2 حرکت تک کھینچیں گے ہم. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اگر اس کو 2 حرکت تک کھینچیں اور ساتھ ملا کے اگر آگے پڑھیں, آپ دیکھ رہے ہیں نا آیت کے اوپر چھوٹا سا لا لکھا ہوا ہے, تو اصل میں اس وجہ سے یہ مد پیدا ہوئی ہے کہ اگر ہم ملا کے آگے پڑھیں گے تو آگے حمزہ ہے جو کہ سبب مد بن جائے گا, اور شرط مد اس کے دال کے اوپر جو الف مد ہے, یعنی الف مد کا بدل جو کھڑا زبر ہے. تو یہ اب 2 کلمات میں مل کے چکے آئی ہیں چیزیں, شرط مد اور سبب مد, تو اس لیے یہ مد جائز کہلائے گی. لیکن اگر ہم یہاں رک جاتے ہیں آیت پہ تو پھر بس سمپلی اس کو 2 حرکت تک کھینچیں گے. اس پہ سر یہ شرط مد جو دا پر الف مد ہے, یہی شرط مد ہے. ہاں, جو دال کے اوپر کھڑا زبر ہے وہ شرط مد بنے گی نا. اور اس کی سر وہ سبب مد پر کون سا, یہ نیکسٹ آیت میں جو آ رہا ہے یا ہاں جو اگلی آیت میں شروع ہو رہا ہے نا حمزہ سے او, تو وہ والا سبب مد بنے گا. جی جی. لیکن اگر ہم یہاں رک جائیں اور او ہمارا کو بعد میں پڑھیں وقف کے بعد, تو پھر ہم یہاں پہ مد جائز نہیں کریں گے, پھر ہم بس الہدا 2 حرکت تک پڑھ کے روک دیں گے. جی. اس کے آگے بڑھوں سر؟ ہاں پڑھیے. اس کے بعد وولین ہے. وولین ہے, ٹھیک ہے. پھر را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تا پر شد ہے تو تشدید کر کے پڑھیں گے. اور تقوا قطب جد میں سے ہے تو یہاں پہ قلقلہ صغرا کریں گے. وہ پہ کڑی زبر ہے, 2 حرکت جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کا, کیونکہ یہ آ رہا ہی تھا تو کئی بار آ گیا نا, تو بار بار بتانے کی ضرورت. جی سر. ان میں کیا ہوگا؟ اس پہ اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد کافار حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیے, یہاں پہ آ جائیے. میم ساکن کے بعد یہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا, اظہار شفوی. ہاں میم کا اظہار شفوی ہوگا. اس میم کا کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد با متحرک کیا تو یہاں پہ اخفا ہوگا. ہاں میم کا اخفا شفوی ہوگا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اس کے بعد آپ بتا دیجئے یہ والا بأن اللہ, را پہ کڑی زبر ہے تو اس کو موٹا بھی پڑھیں گے اور 2 حرکت جتنا لمبا بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آگے آ جائیے. یہ اس پہ سر تشدید ہے اس پہ. تو ہاں لام پہ تشدید ہے, اس کے اوپر زبر ہے, لیکن پھر آگے الف بھی ہے. تو مد لام اس کے کو بعد تو لام کو تو ہم زور دے کے پڑھیں گے نا تشدید کی وجہ سے, لیکن اس کے بعد پھر الف مد ہو جائے گی. جی.
تو اس میں یہاں پہ جی دوبارہ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو نون ساکن ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہاں پہ بھی سر اخفا ہوگا. اخفا کیوں ہوگا؟ یرملون میں سے ہے سر. تو یرملون میں بدون ادغام بدون غنہ ہوگا سر. ہاں ادغام بلا غنہ ہوگا کیونکہ آگے لام ہے اور لام یا را ہو تو پھر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلیے آگے یہ میم ساکن کیسا ہوگا؟ اس کا سر اظہار ہوگا. اظہار ہوگا. اس کے بعد یہ جو اس کے بعد یہ جو نون ساکن ہے اس کا اخفا ہوگا سر. اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیے یہ سین ساکن جو ہے حروف ہمس میں سے ہمس کریں گے اس کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو تنوین ہے ان کے اوپر اس کا نون ساکن کے تنوین کے بعد با متحرک آیا ہے جی. اس کا بھی ادغام ہوگا پھر اقلاب ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد با متحرک ہے تو اس کا اقلاب ہوگا. تو اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سر یہ بے کی بجائے میم پڑھیں گے. ہاں یعنی آواز کی بدل بجائے جائے گی. ٹھیک ہے با کی آواز میم میں بدل جائے گی. جی بن اصلیہ. اس کے بعد جو اچھا نہیں بلکہ نہیں اس میں جو ہے نا وہ صحیح بات یہ ہے کہ نون کی آواز میم میں بدل جائے گی. با کی آواز تو اپنی جگہ رہے گی. جو نون ہے نا اس کی آواز میم میں بدل جائے گی. یعنی اس کو ہم پڑھیں گے لنصف بس یعنی میم کی آواز آئے گی اور اس کے بعد با کی آئے گی. جی لنصف بالنص یعنی با کی آواز اپنی جگہ پہ رہے گی. جو نون کی آواز ہے نا وہ بدلے گی میم میں. جی ٹھیک ہے چلیے آگے یہاں پہ کیا وقف کریں گے تو یہاں پر نون پر تشدید ہے اور اس کے بعد الف مد ہے تو 2 حرکت جتنا لمبا پڑھیں گے اسے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یہاں پہ ہم رکتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وقف کریں گے تو ہا کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلے جائیے. نون کے بعد الف مد ہے 2 حرکت جتنا پڑھیں گے. صحیح ہے. اس تنوین کا کیا کریں گے؟ اس کا اخفا ہوگا کیونکہ آپ حروف اخفا میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس تنوین کا کیا ہوگا؟ نون ساکن کے بعد خا حروف اظہار ہوگا اس کا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ ایک ہی آیت ہے اور اس میں پہلے تنوین آ رہی ہے ناسیہ کے بعد تو وہ اخفا ہو رہا ہے اور کاذبہ کے بعد جو تنوین ہے وہ بھی دیکھنے میں ویسی لیکن اس کا اظہار ہوگا کیونکہ دونوں کے بعد والا حرف مختلف ہے. پہلے والے کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے. دوسرے والے تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے خا ہے. تو اب یہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر یہ چیز پتہ چلنی چاہیے سننے والے تک کیسے آواز پہنچے کہ پہلے اخفا ہو رہا ہے اور پھر اگلی تنوین میں اظہار ہو رہا ہے اور پھر آگے اگلے لفظ کے پھر اینڈ پہ تنوین ہے. یہ دیکھیں 3 الفاظ ہیں اس آیت میں اور تینوں کا اختتام جو ہے نا وہ تائے تانیث پہ ہو رہا ہے تنوین والی تاب پہ. تو تینوں کو پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے. پہلے پہ ہو رہا ہے اخفا, دوسرے پہ ہو رہا ہے اظہار اور تیسرے پہ وقف ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کی آواز کو ہا میں بدل دیں گے. چلیے جی آگے آپ بتائیے اس میں دال کا کیا ہوگا؟ حروف ہمس میں سے حروف قطب جد میں سے قلقلہ صغریٰ. قلقلہ صغریٰ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر ہم رک جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں بھی ہا کی آواز آئے گی. نہیں ہاں تو ہے ہی وہ ہا کی آواز ہی آئے گی لیکن اگر یہ ویسے تو اس کے اوپر الٹا پیش ہے جو کہ واو مد کا بدل ہے. یہ واو مد کا جو بدل ہے یہ گر جائے گا سر. ہاں تو پھر اس میں ہمس ہوگا کیونکہ یہ حروف ہمس میں سے ہے. فحثه شخص سکت میں جی ہاں دونوں ہا بھی اور ہا بھی دونوں ہی حروف ہمس میں سے ہیں. جی سر. چلیے اب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم كلا لئن لم آپ کا اس میں كلا غنہ ہو رہا لئن ہے. یہ جو آپ ادغام کر رہے ہیں نا یہ ما گنہ کر رہے ہیں, اس کو بلا گنہ کرنا ہے نا کیونکہ آگے لام ہے. جی سر. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. ٹھیک ہے جی, چلیے آپ کا ماشاءاللہ حصہ ہو گیا جی. اس کے بعد ہمارے پاس اچھا ابھی اور فی الحال ایک چھوٹا سا سر میرے ابھی یہ جو اس سورہ کے بگننگ میں سر یہ جو آ رہا ہے اقرأ باسمی, تھوڑا سا اس کے بارے میں پوچھنا تھا سر. جی جی پوچھیے. اس میں سر یہ اقرأ باسمی میں سر یہ الف پڑھنے میں بالکل نہیں آ رہا نا سر. اصل میں یہ جو ہے نا یہ حمزہ ساکن ہے نا, تو اس کو پڑھنا تو ہے لیکن وہ یہ الف ماد نہیں بن رہا, اس کو ہم نے پڑھنا اقرا, یعنی اگر تو یہ ہوتا ہی نہ تو پھر ہم پڑھتے را کو خالی پڑھتے. اب یہ حمزہ آگے جو ہے نا وہ ساکن ہے تو اس کو اس کی ادائیگی میں لانا ہے, لیکن اس کو اقرا نہیں پڑھنا ہے اقرا, یعنی تھوڑا جھٹکا دیں گے نا تو وہ الف ادا ہو جائے گا ساکن والا جو کہ حمزہ ہے. اس کے بعد سر جو ہے یہ بسمی میں جو اقرأ بسمی میں ہے تو ساتھ ہی سین کو ملائیں گے نا سر. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا اصل میں تھا اسمی, بلکہ بنیادی طور پر اب آپ تو وہ گرامر بھی پڑھ چکتے ہیں نا, آپ کو پتہ یہ اصل میں لفظ کیا ہے اسمن. اب اسمن سے اس کے ساتھ با ملا ہے, تو با ملا ہے تو یہ اسمن سے اسمن ہو گیا, یعنی وہ مجرور ہو گیا باغ لگنے کی وجہ سے. اور اب با جب ساتھ لگا ہے تو با ڈائریکٹ سین کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا. ویسے تو وہ الف ہے اسم کا, یعنی جیسے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو یہ اسی طرح ہے. بسم اللہ میں بھی وہ ایکچولی با ساتھ ملا ہے تو اس میں سے حمزہ حذف ہو گیا, لیکن یہاں لکھنے میں آ رہا ہے, پڑھنے میں نہیں آ رہا. اب سمجھ گیا سر, بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, اب ہمارے ساتھ اشفاق صاحب کا ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے, لیکن وہ انہوں نے ٹرائی کیا تھا, میرے بات بنی نہیں تھی پھر. تو اب ہمارے ساتھ اور کوئی ہے جی جو حصہ لینا چاہ رہے ہیں؟ ہماری تھوڑا سا وہ حصہ رہ گیا ہے تو وہ بھی اگر ہو جائے تو صحیح ہوگا. اچھا, بلکہ یہ ایک ہی لائن رہ گئی ہے اس سورہ کی ہماری, اور میں اگر کہوں عباس اظہر صاحب ہیں, مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے انہوں نے شروع میں پارٹیسپیشن کی تھی اور اچھی کی تھی. اب اس کے بعد سے یہ سائلنٹ موڈ میں چلے گئے ہیں. تو یا کوئی اور صاحب جو ہیں, نصیر احمد ہیں ایک ہمارے پاس, ایک اختر صاحب ہیں, جمالی صاحب ہیں, اتنے لوگ ہیں تو وہ کوئی ہمت کرے گا؟ اختر صاحب, اچھا چلیے جی اختر صاحب بولیے. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے اور ٹوٹ کے آ رہی ہے, آپ کا شاید تو نیٹ کا ایشو ہے. جی سر, نیٹ کا شاید پرابلم ہوگا.
نہیں ابھی جو آپ نے بولا ہے یہ تو بہتر ہے. تو آپ, میں صحیح طرح نہیں پہچان پا رہا, آپ ہمارے ریگولر پارٹیسپینٹ ہیں, آپ یہ جانتے ہیں قواعد وغیرہ سیکھے ہیں آپ نے؟ سر یہ میں نہیں جانتا, میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. رات کو سنڈے کو بھی آیا تھا اور آج سیکنڈ والا ٹائم ہے. اچھا اچھا, صحیح. اچھا, یعنی آپ وہ ہماری تجوید کلاس کا حصہ نہیں تھے, ابھی آپ وہ گرامر کلاس کے لیے آئے ہیں؟ جی سر. اچھا پھر ٹھیک ہے. بس وہ میں نے اسی لیے یہ جو گروپ بنایا تھا تجوید والا, اس میں نے لکھا تھا کہ جو ہمارے پرانے ممبر ہیں یہ ان کے لیے. تو چلے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, آپ صرف سننے کے لیے آئے ہیں تو اٹس اوکے. چلیے میں پھر, اور ہمارے سعید صاحب. جی سر. ہمارے پاس پھر کچھ مجاہد ہیں ہمارے جو ہے نا وہ حصہ لینے پہ آمادہ ہوتے ہیں ہر وقت. تو جی سعید صاحب, یہ والی لائن پر آخری آپ پڑھ دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سند الزبانیہ, اس میں دال پہ حروف کلکلہ میں سے ہے تو کلکلہ ہوگا کلکلہ صغریٰ. جی. با پہ الف مد ہے جو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. تا کو ساکن کریں گے تو اس کو ہا, اس کی آواز کو ہا میں بدل دیں گے تو زبانیہ ہو جائے گا. اگر ملا کے پڑھیں گے تو زبانیہ تا کلہ. ٹھیک ہے. کلہ پہ الف مد ہے, پھر لا پہ آگے الف مد ہے تو وسجد, عین کو تحقیق سے پڑھیں گے. وسجد پہ پھر کلکلہ آ رہا ہے, دال پہ کلکلہ, یہاں پہ کلکلہ کبریٰ ہوگا کیونکہ حرف کے آخر پہ آ رہا ہے. وق پہ پھر آ رہا ہے کلکلہ, اور کلکلہ یہاں پہ صغریٰ ہوگا کہ حرف کے درمیان میں. ترب با پہ پھر کلکلہ آ رہا ہے, کلکلہ کبریٰ ہوگا یہاں پہ, اور یہاں پہ سجدہ بھی آ رہا ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے اس طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سند الزبانیہ کاللہ لا تطیعہ واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے جی. یہ ہے واسجد واقترب, یعنی با کو کلکلہ کبریٰ کرنا ہے تو زور دینا ہے کافی با پہ. چلیے جی, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سورہ بھی پوری ہوگی, اور آخر میں یہ آخری آیت پہ نا سجدہ تلاوت ہے. تو جن لوگوں نے بھی سنا ہے وہ سب بھی ابھی جو ہے نا ایک سجدہ کر لیجیے گا تلاوت کا, ہم سب لوگ جانتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.